الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تشريفا وتحريما وتكريما مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغنا ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و محترم علی جناب معلیٰ القاب حضرت علامہ امام و خطیب مسجد حاضہ دامت برکاتہم العالیہ آبرو سلسلہ عامریہ علامہ سید ربانی صاحب المعروف بعبقری شاہ عامری چشتی قادری امت فیوضہم خلفائے سلسلہ عامریہ عزیزان اہل سنت، حق تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. نہ غرور تاج شہی بسر نہ سرور نشہ کر و فر مرا افتخار بسی قدر کہ بخنداند غلام غوث. میرے سر میں تاج شاہی کا غرور نہیں ہے، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں کسی مملکت کا سربراہ نہیں ہوں، میرے سر پر شاہی تاج سجا ہوا نہیں ہے، میرے سر میں یہ غرور نہیں ہے کہ میں بادشاہ ہوں. نہ سرور نشہ کر و فر، میں اغنیا میں شامل نہیں ہوں، دولت مندوں میں میرا شمار نہیں ہوتا ہے، لہذا نشہ کر و فر نے مجھے بے راہ روی میں مبتلا نہیں کیا ہے. نہ غرور تاج شہی بسر نہ سرور نشہ کر و فر. بادشاہ ہوں یہ غرور نہیں ہے میرے سر میں بادشاہ نہیں ہوں، میں کوئی مالدار نہیں ہوں، متمول آدمی نہیں ہوں، کوئی زردار نہیں ہوں کہ سیم و زر پہ اتراؤں.
مرا افتخار بسی قدر، مجھے فخر ہے، مجھے ناز ہے، تو بس اس بات پر ناز ہے کہ بخنداند غلام غوث، کہ لوگ مجھے غوث کا غلام کہتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ غلامی حقیقت میں لاکھوں شاہیوں سے افضل ہے، غلامی ہر ایک کے حصے میں نہیں آتی۔ سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار اولیاء ہیں، ولیوں کے تاجدار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار اولیاء کو ان گنت ولیوں کو اپنا ولی بنایا۔ ولایت کہتے ہیں دوستی کو۔ کس کی دوستی کو ولایت کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی دوستی کو ولایت کہتے ہیں، اور ولی اللہ کے دوست کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی، اپنی محبت، اپنی یاری کے لیے ان گنت حضرات کو منتخب فرمایا اور انہیں اپنی دوستی اور ولایت سے سرفراز فرمایا، انہیں ولی بنایا، اور انہیں ولی بنایا غوث اعظم کو ان کا تاجدار بنانے کے لیے، ان کا بادشاہ بنانے کے لیے۔ اولیاء کو ولایت دی غوث اعظم کا انہیں غلام بنانے کے لیے، اور غوث اعظم کو ان کا آقا بنایا۔ تو بندگان خدا، حق تبارک و تعالی کا جو دوست ہے حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، یہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے یار ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے یار ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ سلطان المشائخ حضور محبوب الہی اللہ کے دوست ہیں۔ فرید الدین محمود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اور غلام ہیں غوث اعظم کے۔ تو بندگان خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم کو ولیوں کا تاجدار بنانے کے لیے انہیں ولایت عطا فرمائی، اور دیگر اولیاء کو غوث اعظم کا غلام بنانے کے لیے، غوث اعظم کی رعایا بنانے کے لیے، غوث اعظم کی پرجا بنانے کے لیے انہیں ولایت سے سرفراز فرمایا۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم کا مقام اولیاء کے درمیان ویسا ہی ہے چون محمد درمیان انبیاء۔ جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم انبیاء کے تاجدار ہیں، حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء کے تاجدار ہیں، اولیاء کے سلطان ہیں۔ تاجدار بھی نرالا ہے، راجہ بھی نرالا ہے، پرجا بھی نرالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی غوث کا جسے غلام جانتا ہے اسے اپنا ولی جانتا ہے، غوث کا جسے غلام جانتا ہے اسے اپنا دوست مانتا ہے، دوست جانتا ہے۔ سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ولی ہیں، سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے تمام اولیاء کے تاجدار ہیں، بادشاہ ہیں، اور یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاجداری تمام اولیاء پر ہے، لیکن ان تمام میں کچھ داخل نہیں ہیں۔ تاجدار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ہیں، تاجدار اولیاء حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تمام اولیاء کے تاجدار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تمام اولیاء کے بادشاہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور یہ اولیاء کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا ہے، کہاں سے شروع ہوا ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ غوث اعظم درمیان اولیاء چون محمد درمیان انبیاء، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم جس طرح
تاجدار انبیاء ہیں غوث اعظم اس طرح تاجدار اولیاء ہیں، ولیوں کے تاجدار ہیں، ولیوں کے بادشاہ ہیں، یعنی کوئی ولی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برابری نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ تاجدار اولیاء ہیں، تمام ولیوں کے تاجدار ہیں، تمام اولیاء کے تاجدار غوث اعظم ہیں، تمام اولیاء کے بادشاہ ہیں، تو تمام اولیاء میں کوئی آپ کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی آپ کی برابری نہیں کر سکتا، کوئی آپ کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ بات معلوم ہو گئی۔ اب میں دوسرا سوال کرتا ہوں کہ یہ ولایت کا سلسلہ کہاں سے چلا ہے؟ ولی سب سے پہلا کون؟ اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلا ولی کون؟ یہ سوال اہم ہے یا نہیں؟ ولایت کی تاریخ کب سے چلی ہے؟ ولایت کی تاریخ بہت پرانی، جب تاریخ کا فن ہی نہیں تھا، تاریخ کا علم ہی نہیں تھا، تب بھی اولیاء تھے، تب بھی ولایت تھی۔ جب تاریخ ہی نہیں تھی، ہسٹری کا علم ہی نہیں تھا، اس وقت بھی ولایت تھی، ولی تھے، اولیاء تھے، اور وہ سب اللہ کے ولی تھے، اللہ کے دوست تھے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلا ولی کون تھا؟ سب سے پہلا ولی کون تھا؟ سب سے پہلا ولی، اولین ولی اللہ کی مخلوقات میں کون تھا؟ سب سے پہلا ولی وہ تھا جو سب سے پہلا نبی تھا، جو سب سے پہلا نبی تھا، وہ سب سے پہلی مخلوق تھا اللہ کا، سب سے پہلا ولی۔ اللہ کی عزت کی قسم، قرآن کی عظمتوں کی قسم، قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، اسلامی حقائق اور معارف کی روشنی میں سب سے پہلا اللہ کا ولی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ہے۔ کہ نبی کے لیے ولی ہونا شرط ہے، جو اللہ کا ولی نہیں وہ اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلے ولی اللہ سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم۔ پھر جو بھی نبی آئے حضور کے بعد سب سے پہلے نبی حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دلیل کنت نبیا وآدم لمنجدل فی طینتہ، میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی سے بنائے جا رہے تھے۔ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، مٹی اور پانی سے ان کا جسم بنایا جا رہا تھا۔ ان کی روح کی تخلیق تو ہو چکی تھی، ان کی روح کی تخلیق تو ہو چکی تھی، ان کی روح تو پیدا ہو چکی تھی۔ کیونکہ آدم کی روح محمد الرسول اللہ کی روح سے نکلی تھی۔ اس وقت محمد الرسول اللہ کی روح موجود تھی، حضرت آدم کی روح بھی موجود تھی۔ آدم کی روح تو موجود تھی، آدم کا جسم موجود نہیں ہوا تھا۔ آدم روحاً موجود تھے، مخلوق تھے، جسماً موجود نہیں ہوئے تھے، مخلوق نہیں ہوئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، ان کی روح بن چکی تھی، ان کی روح پیدا ہو چکی تھی، ان کی روح مصطفیٰ کی روح سے پیدا ہوئی تھی۔ مصطفیٰ موجود تھے،
مصطفیٰ کی روح موجود تھی، مصطفیٰ بھی روحاً موجود تھے، جسماً موجود نہیں تھے۔ حضور کی روح موجود تھی، اور حضور اپنی روح کے اعتبار سے، اپنی روح پاک کے اعتبار سے موجود تھے۔ اسی مصطفیٰ کی روح مقدس کو حضور کا نور کہا جاتا ہے۔ حضور کا نور، جو حضور کی روح کا دوسرا نام ہے، وہ موجود تھا۔ اس طرح حضور موجود تھے، اور حضور کا نور، حضور کا نور، حضور کا نور، حضور کی روح جسے کہتے ہیں، وہ اپنی تخلیق کے سب سے پہلے لمحے میں نبی تھی۔ نبی، خدا ازل سے ہے، خدا ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے ہے، اور جب سے ہے، اور جب سے ہے، حی ہے، زندہ ہے، علیم ہے، علم رکھنے والا ہے، مرید ہے، ارادے والا ہے، قدرتوں والا ہے، سماعتوں والا ہے، سماعت رکھتا ہے، بصارت رکھتا ہے، کلام رکھتا ہے۔ خدا جب سے ہے، خدا جب سے ہے، تب سے خدا ہے۔ خدا معبود ہے، وہ جب سے ہے تب سے معبود ہے، تب سے معبود ہے، اگرچہ کہ کوئی اس کا عابد نہیں تھا، وہ معبود ہے، وہ معبود ہے۔ کوئی عابد نہیں، کوئی عابد نہیں تھا، کوئی عابد نہیں تھا، مگر خدا معبود تھا۔ کوئی عابد نہیں تھا، کوئی عابد نہیں تھا اس وقت۔ کوئی عابد کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ وَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ کا دعویٰ کرنے والا بھی موجود نہیں تھا۔ حضور کا دعویٰ ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، میں اللہ کی عبادت کرنے والوں میں سب سے مقدم، سب سے اول عبادت کرنے والا خدا کی میں، اور میرے سوا کوئی نہیں۔ وہ اول عابدین بھی موجود نہیں تھا، تو عابدین کہاں موجود ہوں گے؟ زین العابدین کہاں موجود ہوں گے؟ عابد کوئی نہیں تھا۔ حضور اللہ تعالی معبود تھا، تو معلوم یہ ہوا خدا کو معبود ہونے کے لیے عابد کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کو، کسی اچھے مقرر، کسی اچھے اوریٹر، کسی اچھے خطیب کو خطاب، اچھے خطیب ہونے کے لیے، اچھا خطیب ہونے کے لیے، خطیب اکبر کہلانے کے لیے آڈینس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ خدا کو جو معبود برحق ہے، معبود واحد ہے، اسے معبود ہونے کے لیے کسی عابد کی ضرورت نہیں۔ جب کوئی بھی عابد نہیں تھا اس وقت بھی خدا خدا تھا، خدا صرف موجود نہیں تھا، خدا جب سے موجود ہے تب سے خدا ہے، معبود ہے، اور جب تک موجود رہے گا وہ ہمیشہ موجود رہے گا، اور ہمیشہ وہ خدا ہی رہے گا۔ عابد آئیں گے جائیں گے، وہ معبود رہے گا۔ سب تجھ پہ مر مٹیں گے جتنے ہیں آنے والے، تو ہی رہے گا آخر تنہا تیری گلی میں۔ ایک وہ لمحہ بھی آئے گا نہ زمین رہے گی، نہ آسمان رہیں گے، نہ چاند رہے گا، نہ سورج رہے گا، نہ شمس و قمر کی ضیاباریاں رہیں گی، نہ ستارے ہوں گے، نہ ستاروں کی جگمگاہٹیں ہوں گی، نہ ہوائیں ہوں گی، نہ خنک ہوائیں ہوں گی، نہ باد سرسر چلے گی، نہ باد سموم چلے گی، نہ باد صبا کا کہیں پتہ ہوگا۔ نہ موسم ہوں گے، نہ گلزار ہوں گے، نہ صحرا ہوں گے، نہ آبشار ہوں گے، نہ سمندر ہوں گے، نہ ریت ہوگی، نہ حیوانات ہوں گے، نہ انسانات ہوں گے، نہ نباتات ہوں گے، نہ جمادات ہوں گے، نہ جنات ہوں گے۔
نہ ملائکہ ہوں گے، لیکن انبیاء ہوں گے۔ انبیاء اپنی اپنی خبروں میں موجود ہوں گے، کیونکہ اللہ انبیاء کی جماعت کے بغیر نہیں رہنا چاہتا۔ انبیاء ہوں گے، تاجدار انبیاء ہوں گے، فرشتے نہیں ہوں گے، جنات نہیں، انسان نہیں، سب فنا کے گھاٹ اتر چکے ہوں گے، لیکن انبیاء موجود ہوں گے اپنی اپنی خبروں میں، حیات حسی، جسمانی، دنیاوی، حقیقی کے ساتھ۔ تو بندگان خدا انبیاء تو ہوں گے، باقی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا لمن الملک اليوم، نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ ستارے ہیں، نہ ہوائیں ہیں، نہ موسم ہے، نہ پہاڑ ہیں، نہ کوئی گلریز وادی ہے، نہ چمن ہے، نہ لالہزار ہیں، نہ یبوست ہے، نہ حرارت ہے، نہ سورج کی تمازت ہے، نہ چاندنی ہے، نہ آبشار ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ آواز، اللہ صدا دے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن سلطنت کس کی ہے؟ کون ہے بادشاہ آج؟ تو بادشاہ اللہ پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن سلطنت کس کی ہے؟ نفخہ اولا، سور جب پہلی مرتبہ پھونکا جائے گا، اس کے بعد یہ حشر ہوگا کہ سب فنا، یہاں تک کہ سور بھی فنا، سور اسرافیل بھی فنا، اسرافیل علیہ السلام بھی فنا کے گھاٹ اتر جائیں گے، سب فنا، سب کچھ فنا۔ اور اللہ پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن سلطنت کس کی ہے؟ اور سلطنت کے لیے رعایا چاہیے نا، اللہ کی ہے سلطنت، یعنی اللہ سلطان ہے، بادشاہ حقیقی ہے۔ اس دن ہر دن اللہ ہی بادشاہ حقیقی ہے، لیکن اس کی بادشاہت نظر آئے گی، مشاہد ہوگی، اللہ ہی بادشاہ ہے۔ بادشاہ کا وزیر بھی ہوتا ہے نا، سلطنت تو بادشاہ حقیقی اللہ کی ہوگی، وزیر کون ہوگا؟ اور وزیر اعظم کون ہوگا؟ وزیر اعظم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ہوں گے۔ اس کے بعد جو بڑے وزیر ہوں گے، جن کے ہاتھ میں بہت بڑا قلمدان ہوگا، بہت بڑا پورٹ فولیو ہوگا، وہ حضرت خلیل اللہ ہوں گے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست اور یار بنایا۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے بعد ان کا مرتبہ بنانے کے لیے انہیں محمد الرسول اللہ کا جد امجد بنایا۔ جد امجد، وزیر اعظم۔ اس کے بعد جو بڑا وزیر ہے حضرت خلیل اللہ ہیں، اس کے بعد جو بڑا وزیر ہے حضرت کلیم اللہ ہیں۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اس کے بعد جو وزیر ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ اس کے بعد جو وزیر کا مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام ہوں گے۔ کوئی پورٹ فولیو حضرت آدم کے ہاتھ میں ہوگا، کوئی قلمدان حضرت ادریس کے ہاتھ میں ہوگا، کوئی قلمدان حضرت یحییٰ کے ہاتھ میں ہوگا۔ قلمدان سمجھتے ہیں؟ پورٹ فولیو، منسٹری۔ اب اس سے زیادہ میری بھاشا ختم ہے، میں نے انگریزی کا بھی سہارا لیا کیونکہ تھوڑی بہت انگریزی بھی بول لیتا ہوں۔ تو عرض کر رہا تھا، اللہ فرماتا بادشاہ میں، میرے بعد درجہ کس کا ہے؟ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضرات انبیاء موجود ہوں گے،
حضرات انبیاء موجود ہوں گے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم بھی موجود ہوں گے، یہ بتانے کے لیے نبیوں کی صف میں مجھ جیسا کون ہے، مجھ جیسا کون ہے۔ حضور حضرات انبیاء ہوں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم زندہ ہوں گے۔ حضور ایک لمحے کے لیے حضور پر موت آئی، وفات ہوئی، ایک لمحے کے لیے، یہ بتانے کے لیے یہ خدا نہیں ہے، یہ خدا نہیں، ایک لمحے کے لیے، بس ایک لمحے کے لیے، ایک گھنٹے کے لیے کیوں آپ پر موت طاری نہیں ہوئی؟ ایک دن کے لیے کیوں موت طاری نہیں ہوئی؟ ایک لمحے کے لیے، ایک آن کے لیے۔ وہ آن کسے کہتے ہیں؟ وقت کا سب سے چھوٹا، وقت کا سب سے چھوٹا، کہ اس سے چھوٹا وقت کا کوئی حصہ عقل نہ مانے۔ لمحہ، آن حضور پر وفات طاری ہوئی، یہ کیوں؟ ایک آن۔ اور معراج میں بھی حضور ام ہانی کے گھر سے چلے ہیں، براق پر سوار ہوئے، بیت المقدس تک کا سفر طے کیا، انبیاء کی امامت فرمائی، خطابت کے فرائض انجام دیے، جلوہ یار کو عام کیا۔ اے پیغمبرو، جو جلوہ تم نے دیکھا نہیں تھا دیکھ لو، اور میرا جلوہ دیکھنے والو، میرے جلوے کی یہ شان ہے کہ جو میرا جلوہ دیکھتا ہے اس جلوے کے ضمن میں خدا کا جلوہ بھی دیکھ کے رہتا ہے۔ من رعانی فقد رعا الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو بھی دیکھا۔ یہ شان ہے خدا کی، مصطفیٰ کی، کہ وہ ظاہر ہوتے ہیں تو خدا کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو بندگان خدا، عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک لمحہ، ایک آن کے لیے وفات طاری ہوئی۔ اچھا، یہ معراج کا سفر ام ہانی کے گھر سے خانہ کعبہ کے بعد بیت المقدس، مسجد حرام سے چلے ہیں، مسجد اقصیٰ میں اترے، وہاں امامت انبیاء کی، سب کو اپنا جلوہ ہی نہیں دکھایا، خدا کا جلوہ بھی دکھایا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے تو خدا سے جلوہ دکھانے کی دعا کی، ارینی، عربی میں اری کا معنی ہے دکھا، امر کا صیغہ ہے، دعائیہ جملہ ہے، ربی ارینی، اے میرے رب مجھے اپنا جمال دکھا، اپنا جلوہ دکھا، اپنی تجلی دکھا۔ انظر الیک، دل سے تو دیکھ رہا ہوں تیرا جلوہ، آنکھوں سے بھی دیکھنا چاہتا ہوں، آنکھوں سے بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب کیا ملا؟ لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے، تم کو آنکھیں ملی ہیں مصطفیٰ کو دیکھنے کی، مصطفیٰ کو آنکھیں، تم کو آنکھیں ملی ہیں مصطفیٰ کو دیکھنے کی، آدم کو آنکھیں ملی ہیں مصطفیٰ کو دیکھنے کی، شیش کو آنکھیں ملی ہیں مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے، ادریس کو آنکھیں ملی ہیں مصطفیٰ کو دیکھنے والی، ابراہیم کو آنکھیں ملی ہیں مصطفیٰ کو دیکھنے والی، تمام انبیاء کو آنکھیں ملی ہیں مصطفیٰ پیارے کو دیکھنے کے لیے، دیکھنے والی آنکھیں ملی ہیں۔ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے،
تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. لن یرانی احد نہیں فرمایا, کوئی مجھے نہیں دیکھ سکتا, نہیں, تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. ہاں ایک ہے, اسے میں نے تخلیق ہی کیا ہے میرے جلووں کو دیکھنے کے لیے. اس کی سب سے بڑی عبادت ہی ہے میرے جلووں کو دیکھنا. میرے جلوے اس کی آنکھوں کے لیے, اس کی آنکھیں میرے جلووں کے لیے. لن ترانی, تم مجھے نہیں دیکھ سکتے, تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. تم مصطفیٰ کو دیکھو گے, مطلب تم اسی دنیا میں, اسی دنیا کی زندگی میں تم مجھے نہیں دیکھ سکتے, مصطفیٰ کو دیکھو گے. اور مصطفیٰ کو جو دیکھے گا وہ خدا کو نہیں دیکھنا چاہے بھی تو نہیں دیکھے بغیر نہیں رہے گا, دیکھے بغیر نہیں رہے گا. حضور کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا, نہ اس دنیا میں, نہ آخرت میں, نہ عالم برزخ میں. حضور کو کوئی دیکھ نہیں سکتا, دیکھ ہی نہیں سکتا اللہ کو دیکھے بغیر. کچھ نہیں سمجھ میں آیا؟ ادنا مثال دے رہا ہوں. چاندی سے بنی ہوئی انگوٹھی کو کوئی دیکھ سکتا ہے چاندی کو دیکھے بغیر؟ خدا کو, چاندی سے بنی ہوئی انگوٹھی کو کوئی دیکھ سکتا ہے چاندی کو دیکھے بغیر؟ نہیں دیکھ سکتا. سونے سے بنی ہوئی پازیب کو کوئی دیکھ سکتا ہے سونے کو دیکھے بغیر؟ نہیں دیکھ سکتا. مصطفیٰ خدا کے نور سے بنے ہیں. مصطفیٰ کو دیکھنے والا خدا کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا. چاندی سے بنی ہوئی انگوٹھی کو وہی دیکھ سکتا ہے جو چاندی کو دیکھتا ہے, دیکھتا ہے. مصطفیٰ کو وہی دیکھ سکتا ہے جو اللہ کو دیکھتا ہے. اسی لیے حضور نے کہا من رآنی فقد رأى الحق, جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. یہ کسی زمانے سے خاص نہیں ہے, کسی زمانے, یہ جملہ جو ہے کسی زمانے سے خاص نہیں کہ دنیا کی نہیں. دنیا میں بھی صحابہ نے حضور کو دیکھا تو اللہ کو بھی دیکھا. اب دنیا میں ہماری آنکھیں اس قابل نہیں کہ حضور کو دیکھ سکیں, حضور کو ہماری آنکھیں. حضور غریب نواز کی آنکھیں نہیں, بابا فرید گنج شکر کی آنکھیں نہیں. بابا فرید گنج شکر, قطب الدین بختیار کاکی, خواجہ معین الدین اجمیری, شیخ عثمان ہرونی, حضور غوث الثقلین, یہ آنکھیں تو بنی ہی ہیں مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے. یہ اولیاء جو ہیں یہ تو بیٹھے ہیں حضور کے جلوے سامنے, کھڑے ہوئے ہیں حضور کے جلوے سامنے. اور کیا عرض کروں, نماز میں ہیں حضور کے جلوے سامنے. اولیاء تو نماز میں حضور کے جلوے دیکھیں. یہ کہیں حضور کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوتی. ارے نماز کمال کو پہنچ جاتی ہے, اور حضور کا خیال آئے بغیر نماز کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا, پڑھ ہی نہیں سکتا. کیسا لاکھ سمجھاؤ, یہ نہیں سمجھنے والے نہیں سمجھ سکتے. ہاں, آدمیت اور شے ہے, آدمیت اور شے ہے, علم ہے کچھ اور چیز. لاکھ طوطے کو پڑھایا پھر وہ حیوان ہی رہا.
سمجھ میں کیا بولے تھے سمجھ میں نہیں آتا. حضور کے جلوے کہ حضور کی یاد کے بغیر، حضور کی یاد کے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی، نماز ہو ہی نہیں سکتی. اللہ اکبر، رکعت باندھی. یہ کس کا طریقہ ہے رکعت باندھنے کا؟ حضور کا طریقہ ہے. یاد آ گئی نہیں آ گئی؟ نماز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آئے بغیر نماز ادا ہی نہیں ہو سکتی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ نماز سے نکلنے سے پہلے نبی کا خیال آنا ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی. خیال ہی نہیں ہے، خطاب ہے، سلام ہے آپ پر اے نبی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تو اشہد السلام علیک ایہا النبی کہے تو حضور کو حاضر سمجھ. خیر بندگان خدا، کیا عرض کر رہا تھا؟ حضور کا خیال آ گیا تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. بولتا ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. شیطان کا عالم ہے تو سمجھتا ہو شیطان کے بارے میں بول رہا ہے. وَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی سی ہے. اب یہ جب آیت پڑھے گا عالم تو سمجھے گا کتے کا ذکر ہے، اس میں کتا یاد میں آئے گا. کتا یاد آ گیا نماز فاسد نہیں ہوئی. حرم علیکم المیتۃ ولحم انما حرم علیکم المیتۃ ولحم الخنزیر انما حرم علیکم الدم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. مردار جانور تم پر حرام کیا اور بہتا ہوا خون تم پر حرام کیا اللہ نے، اور خنزیر کا گوشت تم پر حرام کیا اللہ نے. خنزیر دھیان میں آ گیا، نماز میں کوئی فرق نہیں ہوا، اس کی کوئی فرق نہیں آیا. حضور کیسا ہے دیکھو، اتنی گندی چیز کو یاد کیا، اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں آیا. پاکی جس کے نور سے پیدا ہوئی اس کا دھیان کرے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی. ہے جس کی نظر جیسی ویسا نظر آتا ہے. تو بندگان خدا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا خیال نماز میں آ جائے شرک ہو جائے گا. کاہے کو شرک ہوگا؟ اللہ کا بھی خیال آتا نماز میں، حضور کا بھی خیال آتا تو شرک ہو جاتا. اللہ کا خیال نماز میں آتا ہے؟ اللہ کا کیا خیال نماز میں آیا؟ بول، کیا اللہ کا کیا خیال؟ اللہ کا خیال کیا؟ اللہ کا خیال کیا ہے؟ اللہ کا خیال بول. خیال اس کا آتا ہے جسے دیکھا ہے. اللہ کا خیال کیا ہے؟ حضور کے نور سے پیدا جتنی چیزیں ہوئی ہیں ان سب کا وہ مالک ہے. یہ اللہ کا خیال. اگر حضور نہ ہوتے، ان سے پیدا ہونے والی مخلوقات نہ ہوتی تو اللہ کا کیا تصور کرتے، کیا خیال ہوتا اللہ کا؟ بول. Come on. I can argue. I can prove that you are following the wrong path. تم کو دین کی ہوا نہیں لگی ہے. خدا کا کیا خیال ہے؟ کیا تصور کریں گے آپ خدا کا؟ کیا خیال کریں گے آپ خدا کا؟ کیا کریں گے آپ خدا کا؟
اے برطرز اے برطرز خیال و خیاس و گمان و وہم وز ہر چے گفتان دو شنیدے مخند ایم. جو بھی تصور قائم کرو گے تم خدا کا وہ اس سے ماورا ہے. سوچتے ہیں مان لینا کی نہیں مان لینا کی. مقدر میں رہا تو مانیں گے, نہیں مقدر میں رہا تو اسی حالت میں کوچ کر جائیں گے. تو کیا عرض کر رہا تھا, بھول گئے آپ حضرات؟ کیا تصور کریں گے خدا کا؟ جس کا تصور کیا جا سکے وہ خدا ہی نہیں. عقل میں جو آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا, جو سمجھ میں آ گیا لا منتہا کیوں کر ہوا. اکبر الہ آبادی کہتے ہیں تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا, بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. اللہ کا تصور آتا ہے دل میں؟ کیا ہے اللہ کا تصور؟ کیا اللہ لال ہے؟ کیا اللہ کالا ہے؟ کیا اللہ گڈھا ہے؟ کیا اللہ لمبا ہے؟ کیا اللہ انسان ہے؟ کیا اللہ پھول ہے؟ کیا ہے اللہ؟ اب معلوم ہوا یہ میرے رنگ والے ہیں سب, ایک کا دکا نہیں ہے, وہ تو ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. کیا تصور؟ اس کے جیسا کوئی ہو تو اس کا تصور کیا جا سکے. مولانا ربانی صاحب کیسے ہیں؟ ارے وہ حسیبی شاہ صاحب سے ملتا جلتا چہرہ رکھتے ہیں. اچھا, اسے چہرہ ہی نہیں, اسے خد و خامت ہی نہیں, اسے رنگ ہی نہیں, اسے جلا ہی نہیں. رنگ والے کا اس سے کیا تعلق؟ اللہ کا کیا تصور کریں گے؟ اللہ کا کیا خیال کریں گے؟ اللہ کا خیال کیا ہے؟ ساری کائنات, زمین, آسمان, ہوا, پیڑ پودے, ساری کائنات کو خیال ملا کر ان سب کو پیدا کرنے والا. غلط ہے تو ثابت کرو, میں غلط ہوں مجھے ثابت کرو. وہ یہ ایک آدھ بیٹھا ہے نا, اس سے بولتا ہوں. یہ 1 لاکھ ایسے نہیں, یہ ایک آدھ ہے. لوگ کیا یاد کریں گے ہمیں, کیا تھے ہم لوگ, پڑھ لیا کرتے تھے احباب کے ماں تھے ہم لوگ. اپنے بارے میں رہے غنچے لب بستہ مگر, عمر بھر مثل درے میکدہ وا تھے ہم لوگ. لوگ کیا یاد کریں گے ہمیں, کیا تھے ہم لوگ, پڑھ لیا کرتے تھے احباب کے ماں تھے ہم لوگ. نشانی پہ لکھا ہوتا ہے جی. تو کیا عرض کر رہا تھا, بھول گئے آپ حضرات؟ کیا تصور کریں گے اللہ کا؟ مخلوق کے تصور سے اللہ کا خیال آتا ہے. المجاز قنطرۃ الحقیقہ, نظر آنے والی مخلوق اس نہ نظر آنے والے الہ برحق کی مخلوق ہے. وہ اس دکھنے والی مخلوق کا خدا ہے. وہ ساری دکھنے والی مخلوق جس کی وجہ سے تم خدا کا خیال کرتے ہو نا, وہ مخلوق مصطفیٰ کے نور سے بنی ہے. وہ مخلوق نہیں ہوتی اگر مصطفیٰ کا نور نہ ہوتا. مصطفیٰ کا نور نہ ہوتا تو خدا کو کیا پہچانتے آپ؟ نماز میں حضور کا خیال آگا تو نماز فاسد ہو جاتی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. اور یہ آپ سے محیض کے بارے میں پوچھتے ہیں. اے مصطفیٰ آپ کہہ دیں کہ وہ ناپاکی ہے. ایسی ناپاکی جب عورتوں کو لاحق ہو تو ان سے دور رہیں. اب عالم دین جو فقیہ ہے, جو محدث ہے, جو مفسر ہے, یہ آیت پڑھے گا تو نہیں آئے گا خیال. حضور کا خیال آ تو ناپاک ہو جاتا ہے, نماز چلے جاتی. کیا کیا خیالات آتے ہیں نماز میں. پورا قرآن مخلوقات کو یاد دلاتا ہے, مخلوق کا خیال تیرے دماغ میں لاتا ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. کتنے قرآن کی آیتاں پڑھو, مانتا نہیں.
بخاری حدیث پڑھو، مانتا نہیں، صحیح حدیث وہ نہیں مانتا، اس کے مسلک کی تائید والی حدیث اس کے نظر میں جو ہے نا، حالانکہ اس کے مسلک کی تائید کوئی حدیث کرتی ہی نہیں، ایک بھی حدیث تائید کرتی تو پھر اس کا مسلک غلط کیسے ہوتا؟ سارا قرآن ہمارے لیے، اہل سنت و جماعت کے لیے، ساری حدیثیں ہمارے لیے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے فعل کے قریب بھی نہ جانا۔ زنا اچھی چیز کیا ہے؟ پڑھ رہا ہے حافظ مولوی، وہ زنا کا تصور آ کے اس جائے گا آگے، نماز خراب نہیں، نماز حافظ صاحب نماز تو ان کی سیکھے ہو، ان سے دین کو سمجھے ہوں سے دین کو سمجھو، دین کو سمجھے ہوئے کون ہیں؟ علماء کرام، علماء ہی نے بیڑا غرق کیا ہے۔ وہابیت کی داغ بیل ڈالی کس نے؟ جاہل نے نہیں، علماء۔ اور ان علماء کا سب سے بڑا کون سردار؟ شیطان۔ ہزاروں سال فرشتوں کو اس نے علم سکھایا، معمولی عالم نہیں۔ گمراہ کرنے کے لیے بہت بڑا عالم ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ جتنے 72 فرقے بنے نا اسلام میں، سب علماء کی وجہ سے بنے، علماء۔ ہاں، کسی جاہل بیچارہ اسے کیا معلوم، وہ تو گمراہ ہونے کے لیے پیدا ہوا ہے، گمراہ کرنے کا کام تو علماء کا ہے۔ تو جہاں اہل علم علماء ہیں، جہاں اہل حق علماء ہیں، وہ علماء ہیں، یہ علماء نہیں ہیں، یہ علماء سو ہیں۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بہت دور آ گئے ہم۔ دین کو سمجھے ہوں سے سمجھو۔ آپ پنساری کی دکان کو چلے گئے، پنساری، کوئی پنساری ہو تو معاف کریں بھائی، پنساری کی دکان کو چلے گئے، کیا؟ مجھے طب یونانی سیکھنا ہے، یونانی طب۔ پنساری پڑھائے گا؟ سکھائے گا؟ طب کی دوائیں دے رہا ہے وہ، آخر خرہا، اصل السوس، سب دوائیں دے رہا ہے، بیخ بابونا، سب دوائیں دے رہا ہے۔ طب کا علم سکھائے گا؟ نہیں، دوا بیچنا اس کا کام ہے، وہ دوا فروش ہے، سمجھے نا؟ تو بندگان خدا، علم جسے یہ صحیح علم دین حاصل ہے، اور جس نے صحیح علم دین کو اپنا عقیدہ بنایا ہے اور اپنا عمل بنایا ہے، اس سے علم دین حاصل کرو۔ تو بندگان خدا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم پر ایک لمحے کے لیے موت طاری ہوئی، ایک لمحے، ایک آن۔ کیوں 2 دن تک موت طاری نہیں ہوئی؟ کیوں 1 مہینے تک؟ آخر میں تو اٹھنا ہے، 1 مہینے تک وفات طاری ہو جاتی، 6 مہینے تک ہو جاتی۔ ہائے 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 ہائے، ایک لمحے کے لیے کیوں؟ یہ کائنات ان کے لیے بنی ہے، کائنات ہو اور وہ نہ ہو۔ ایک لمحے کے لیے وفات۔ اور پھر حضور کا کام کیا ہے؟ حضور کا کام کیا ہے؟ سرکار کا کام کیا ہے؟ اللہ سے لینا، مخلوقات کو دینا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، بخاری شریف، انما یرید اللہ ومن یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنا چاہتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اللہ جس کے ساتھ سب سے بڑی مہربانی کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دین کی صحیح سمجھ عطا فرماتا ہے۔ وہ دین کی صحیح سمجھ جسے ملتی ہے، اسی کو سنی کہتے ہیں، فقیہ بنا دیتا ہے، یفقہہ فی الدین، اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اسے فقیہ بنا دیتا ہے۔ فقیہ آج جو ہے متکلم الگ کھڑا ہے، فقیہ الگ کھڑا ہے۔ علم العقائد کا ماہر الگ ہے، علم
فقہ کا ماہر الگ ہے. پہلے ویسا نہیں تھا، امام اعظم کے زمانے میں ایسا نہیں تھا. فقہ کے اندر علم کلام بھی آ جاتا تھا، عقائد. اور اسی لیے امام اعظم نے کتاب لکھی فقہ اکبر. فقہ اکبر اس میں مسائل ہی نہیں ہیں، نماز کے، تیمم کے، غسل کے، پورے عقائد کی بحث ہے. نام اس کا فقہ اکبر، بڑی فقہ. ایک لمحے کے لیے کیوں کہ یہ دنیا ان کے لیے بنی ہے، وہ نہ ہو دنیا ہو، اللہ یہ نہیں چاہتا. لولاک لما خلقت الافلاق، اے مصطفیٰ افلاق تمہارے لیے بنا ہے، تم نہ ہوتے تو افلاق کیوں بناتا میں؟ تمہارے بغیر افلاق کو میں دیکھنا نہیں چاہتا، رکھنا نہیں چاہتا. تمہارے بغیر زمینوں کو میں رکھنا نہیں چاہتا. تمہارے بغیر میں کسی کی ربوبیت کرنا نہیں چاہتا. لولاک لما خلقت الافلاق، لولاک لما خلقت الارضین، لولاک لما ظہرت ربوبیتی. تو حضور نہ ہو زندہ اور دندناتے پھرتے رہیں کفار مشرکین، اور حضور کے غلام رہیں، حضور نہ رہیں. ایک لمحے کے، ایک بہت ہی مختصر لمحے کے لیے وفات طاری ہوئی. اگر وہ لمحہ بڑا ہو جاتا، 1 گھنٹے کا ہو جاتا، صدیق اکبر زندہ رہ پاتے؟ فاروق اعظم زندہ رہتے؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ صحابہ کو اسی لیے حضور نے بتا دیا کہ میں جاؤں گا ایک لمحے کے لیے، اس کے بعد تمہارے درمیان ہی رہوں گا. بتا دیا نا، کیا بتا دیا؟ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. میں میرے نور سے جو پیدا ہوئے ہیں انبیاء، وہ بھی زندہ ہیں اپنی اپنی خبروں میں. صدیق اکبر کو خوشی ہو گئی، حضور بس ہماری نگاہوں سے اوجھل ہوں گے، ہمارے ساتھ ہی ہوں گے. فاروق اعظم کو اطمینان ہو گیا. یہی وجہ تھی، آج کہہ رہا ہوں خانقاہی بات. حضور کی جب وفات ہوئی فاروق اعظم نے کہا کہ میں نہیں مانتا کہ حضور کی وفات ہو گئی. حضور کی وفات نہیں ہوئی. اسی اعتبار سے مطلب ہے کہ حضور پر لمحہ بھر کے لیے وفات طاری ہوئی ہے. اب جب ہم گفتگو کر رہے ہیں، میں گفتگو کر رہا ہوں، اب حضور کہاں میت ہیں؟ اب کہاں حضور پر موت ہے؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ لمحے کے لیے جس پر موت طاری ہو، 1 منٹ کے بعد اس پر موت رہے گی، آدھے گھنٹے کے بعد رہے گی. وہ موت کا لمحہ گزر گیا. اب فاروق اعظم کہتے ہیں میں نہیں مانتا کہ مصطفیٰ مر گئے. صدیق اکبر کہتے ہیں کہ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، حضور کی وفات ہو گئی اس لمحے کی وجہ سے. اگرچہ کہ وہ لمحہ گزر گیا، لیکن اس لمحے نے آ کر یہ کیا کہ حضور کی حیات ظاہری کو حضور کی حیات باطنی سے الگ کر دیا. اب حضور زندہ ہیں، لیکن یہ زندگی ہم کو دکھائی نہیں دیتی. پہلے حضور زندہ تھے، وہ زندگی دکھائی دیتی تھی. اب حضور کی زندگی کو ہم دیکھ نہیں سکتے. اعلیٰ حضرت نے اسی مقام سے کہا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اور ایک لمحے سے کم مدت میں حضور کی وفات ہوئی. وہ بھی حضور کی اچھی طرح سننا، حضور کے جسم پاک پر وفات ہوئی. حضور کے نور پاک سے وفات کا کوئی تعلق نہیں. حضور کے روح پاک پر وفات طاری نہیں ہوئی، صرف جسم پاک پر وفات طاری ہوئی. خیر بندگان خدا، کیا عرض کر رہا تھا؟ تو بندگان خدا
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم جب سے ہیں تب سے نبی ہیں، خدا جب سے ہے تب سے خدا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو سرکار دو سب سے پہلا ولی کون؟ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم، سب سے پہلے ولی۔ اور ہر نبی ولی ہوتا ہے، ہر ولی نبی نہیں ہوتا۔ ہر نبی ولی ہوتا ہے، ہر نبی ولی ہوتا ہے، ہر رسول ولی ہوتا ہے، اور ہر صحابی ولی ہوتا ہے۔ بے شک بس سمجھ میں؟ اب صحابہ میں سب سے بڑا ولی کون؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو ولایت کا سلسلہ انبیاء سے چلا ہے، ولایت کا سلسلہ انبیاء سے چلا ہے، انبیاء سے چلا۔ صحابہ ولی، سب کے سب صحابہ ولی، ہر نبی ولی۔ تابعین میں اولیاء ہیں، تبع تابعین کے درجے کے اولیاء ہیں۔ تو غوث اعظم تاجدار انبیاء ہیں، تاجدار اولیاء ہیں، تو کیا صحابہ کے بھی تاجدار ہیں؟ ہر صحابی ولی ہے، اور غوث اعظم تاجدار اولیاء ہیں، تو کیا صدیق اکبر کے بھی تاجدار ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا غوث اعظم تاجدار اولیاء ہیں، تو وہ اولیاء کون ہیں جن کے تاجدار غوث اعظم ہیں؟ ائمہ اہل بیت، ائمہ اہل بیت، اہل بیت مصطفیٰ کے امام۔ سب سے پہلے امام اہل بیت مصطفیٰ میں سب سے پہلے امام کون؟ امام اول مولا علی، امام دوم امام حسن، امام سوم امام حسین، امام چہارم امام زین العابدین۔ ہم یہ سب مانتے ہیں، اعلیٰ حضرت مانتے ہیں۔ امام پنجم امام محمد باقر، امام ششم امام جعفر صادق۔ آسمان نے اس سے بڑا عالم نہیں دیکھا، سورج نے اس سے بڑا کوئی صوفی نہیں دیکھا، امام جعفر صادق۔ ہمارا امام، امام اعظم، اس کا شاگرد ہے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ۔ بے شک بے شک۔ اور یہ فقہ حنفی حقیقت میں جعفر صادق ہی کی فقہ ہے۔ بے شک۔ ڈر جاتے میں کوئی بات ڈرنے کے میں دلیر پنانے والی باتیں کرتا ہوں، ڈرنے کی بات کوئی نہیں کہتا میں۔ ہاں بدعقیدگی ڈرنا، یہ صحیح العقیدی بات، یہ شریعت، یہ طریقت، یہ حقیقت، یہ معرفت سب اب ائمہ اثنا عشر سے آئے، 12 اماموں نے یہاں پہنچائے۔ چھٹے امام امام جعفر صادق، 7ویں امام، 8ویں امام موسیٰ رضا مشہد میں ایران، 9ویں امام امام محمد تقی، 10ویں امام امام علی نقی، 11ویں امام امام حسن عسکری، 12ویں امام آئے نہیں ابھی، وہ امام مہدی۔ کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم۔ حضور فرماتے ہیں تمہارا کیا حال ہوگا جب کہ ابن مریم تمہارے درمیان اتریں گے، ان کو تم دیکھو گے، مگر تمہارا امام تم میں سے ہوگا، امام مہدی۔ اور وہ کیسا ہوگا؟ المہدی من اہل البیت، میرے گھر والوں میں سے ہوگا مہدی، امام مہدی۔ تو امام حسن عسکری کے بعد کا جو زمانہ ہے، اس زمانے کے اس زمانے میں تاجدار اولیاء غوث اعظم ہیں۔ یہ ہے غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء۔ تو بندگان خدا، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو تاجدار اولیاء بنانے کے لیے اللہ نے ولایت کو پیدا کیا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار ولایت اور جناب
جب تمام اولیاء کے تاجدار ہیں، اسی لیے انہوں نے اعلان فرمایا خدمی ہادہی علی رغبت کل ولی اللہ، میرا یہ خدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر۔ یہ ولی امام حسن عسکری کے بعد کے زمانے کے ولی، اب بھی جو ولی ہے، وہ جو بھی ولی ہے وہ غوث اعظم کے قدموں کے نیچے اپنی گردن رکھتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہے غوث اعظم کی شان۔ اور غوث اعظم کا جو زمانہ ہے امام حسن عسکری کے بعد کا زمانہ ہے، اس میں کون کون آتے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی بھی ہیں، حضرت معروف کرخی بھی ہیں، یہ سب پیران پیر کے پیروں میں آتے ہیں، لیکن ان پیروں کے بھی میرے پیران پیر ہیں۔ تو بندگان خدا، حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار اولیاء کے تاجدار، اور سلطنت میں کسی بادشاہ کی سلطنت میں جو چیز بھی بٹے گی، التصاوب من الشیطان، حدیث میں آیا کہ یہ تصاوب جو ہے یہ شیطان کے فعل کے وہ لاتا ہے۔ تصاوب انسان میں فعل پیدا کرتا ہے شیطان۔ اللہ اکبر۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا حضرات؟ پیران پیر تاجدار اولیاء، تو اولیاء کو حضور غوث الثقلین کا جو زمانہ ہے، تاجدار ان کی حکومت کا زمانہ ہے، یہ انہی کی حکومت کا زمانہ چل رہا ہے۔ آپ کی حکومت کا زمانہ کب سے ہے؟ امام حسن عسکری کے بعد سے۔ امام حسن عسکری کے بعد سے آپ غوث اعظم ہیں، تاجدار اولیاء ہیں۔ یہ سب یاد رکھنا، میں پوچھوں گا، ہاں نہیں، جتنی باتیں سب جواب دینا۔ ہاں، تو کیا عرض کر رہا تھا؟ امام حسن عسکری کے بعد آپ تاجدار اولیاء ہیں۔ ان سے آپ سے امام حسن عسکری اور ان سے پہلے کے جو اولیاء ہیں ان کے تاجدار نہیں۔ یہ آپ کی سب سے پہلے غوث اعظم کون تھے؟ کون بتائے گا؟ سب سے پہلے حضور غوث اعظم جو ہیں، سب سے پہلے غوث اعظم نہیں ہیں۔ سب سے پہلے غوث اعظم کون ہے؟ علمی باتیں کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے غوث اعظم کون ہیں؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ نے خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دی، امام حسن نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن مجتبیٰ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کر دی، اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، ان سے صلح کر لی۔ جی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا حسن میں تجھے غوث اعظم کا مقام دیتا ہوں، تو جسے چاہے ولایت دے، تو جسے چاہے مغفرت نجات دے۔ امام حسن، انہی امام حسن کی نسل سے ہیں غوث اعظم۔ امام حسن عسکری کے بعد آپ غوث اعظم ہیں۔ کب تک رہیں گے؟ امام مہدی تک۔ امام مہدی نہیں بولنا بھائی، مہندی نہیں، مہندی الگ۔ مہندی میرے لہو کی مبارک ہو آپ کو، مہندی میرے لہو کی مبارک ہو آپ کو، مبارک ہو آپ کو۔ رنگ حنا بھی اس میں ہے، بوئے وفا بھی ہے، یہ ہے مہندی۔ مہدی اور ہے، یہ مہندی یہ اردو لفظ ہے، ہندی کا لفظ ہے جی۔ یہ مہدیٌ، جی مہدیٌ مفعول، مہدویٌ تھا وہ، پھر تعلیل ہو کے کچھ کا کچھ ہو کر آپریشن کر کے اسے مہدیٌ بنا دیا، آ گیا مہدی، المہدیُ۔ بعض لوگ مہدی حسن ایک کا نام ہے، ایک صاحب بول رہے ہیں یو پی کے،
مہدی حسن ہاں، وہ غوث اعظم ہوں گے، امام مہدی وہ غوث اعظم ہوں گے۔ ان کے آنے تک غوث اعظم ہی غوث اعظم ہے۔ کب سے چل رہا ہے سلسلہ؟ اور اب کسی کو اسلام مل رہا ہے وہ غوث اعظم سے ہی مل رہا ہے، ان کسی کو ایمان مل رہا ہے غوث اعظم سے، کسی کو تقویٰ مل رہا ہے غوث اعظم سے، جی ان سے ہی مل رہا ہے۔ ان سے مانگے تو کیا ہو گیا؟ اب میں بانٹنے بیٹھا تھا، آپ نہیں مانگتے تھے بھی دیتا ہے، لیکن کتنے لوگ مانگتے رہے نا، مجھے دیو حضرت، مجھے دیو حضرت، نہیں مانگتے تھے بھی دیتا، لیکن انہوں نے مانگنا بھی چاہا تو تقسیم وہی کر رہے ہیں، علم وہی بانٹ رہے ہیں، تقویٰ وہی بانٹ رہے ہیں، زندگی وہی بانٹ رہے ہیں غوث اعظم۔ تو اب اگر ان کے در پہ جا کے ہم نے بغداد میں کچھ مانگ لیا، میں نے مانگا 3 چیزیں مانگی، تینوں مل گئیں، تینوں مل گئیں الحمدللہ۔ وہاں کوئی مانگے اور نہ ملے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بندگان خدا کیا عرض کر رہا تھا؟ ایک سوال کرتا ہوں میں، یہ بدعت وہ بدعت، 11ویں بدعت، میلاد بدعت بولنے تک نہیں آتا، بدعت بولنے نہیں آتا جاہل کو، یہ بدعت وہ بدعت، تو بدعت نا، کیوں؟ حضور کے زمانے میں تھا تو بدعت تجھ بدعت، سراپا بدعت، اسے اسی لیے ہر ایک میں بدعت دکھتی ہے، ہر ایک بدعت دکھتا ہے، یہ بدعت و بدعت، بتا بدعت۔ یہ حدیث کی کتابیں جو لکھے نا، حضور کے زمانے میں تھیں یہ کتابیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، بیہقی، موطا امام مالک، مسند احمد بن حنبل، مسند عائشہ، یہ تھی نہیں تھی نا؟ حضور کے زمانے میں نہیں، کوئی بدعت توج نہ بدعت ہے۔ حضور کے زمانے میں اہل حدیث کا لفظ ہے، حدیث میں اہل حدیث کا لفظ ہے نہیں رہا؟ بولو بھائی آپ لوگ، میں سوال میرا، میں چھوٹا آدمی مدراس سے آیا ہوں آپ سے پوچھنے کے لیے، حدیث میں اہل حدیث کا لفظ ہے؟ تو یہ اصطلاح بدعت نا، اصطلاح بدعت ہے، بات سمجھ میں آئی؟ اور جناب کیا کیا بدعت، سب سے بڑی بات حضور کے زمانے میں جو نہیں تھا وہ نہیں ہونا۔ تو نہیں تھا نا حضور کے زمانے میں؟ تو نہیں ہونا، چل آج ختم کر دیتے ہیں تیرا سوال، تو نہیں رہا تو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں رہے گا۔ غوث اعظم کی حکومت ہے، ولایت غوث اعظم بانٹتے ہیں، جسے بھی ولی بناتے ہیں غوث اعظم بناتے ہیں۔ اب ایک واقعہ سنا کے بعد تقریر ختم کرتا ہوں۔ ایک واقعہ ہے معراج کا واقعہ، معراج کا واقعہ سنیں گے نا آپ؟ معراج کا واقعہ، وہ ٹیڑھا حرف رہا تو نہیں سننا چاہیں گا، نہیں سر، ٹیڑھا حرف ہے نا، کلمے میں نہیں ہے انہیں، لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ نہیں ہے، حالانکہ 2 جملے مکمل ہوتے ہیں، ایک جملہ مکمل ہوا، دوسرا جملے کے آنے سے پہلے واو آنا، لیکن کلمے میں نہیں ہے، وہ واو نہیں آنا بول کر کلمے کے 2 حصے الگ الگ قرآن میں ہیں۔ لا الہ الا اللہ سورہ محمد میں ہے، حضور کے سورہ میں لا الہ الا اللہ ہے، اور محمد الرسول اللہ سورۃ الفتح میں ہے، الگ الگ سورے میں، دونوں مل کے نہیں ہیں۔ بات سمجھ میں؟ اور جہاں بھی حدیث میں لا الہ الا اللہ آیا ہے واو نہیں ہے بیچ میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ واو ہے، کہ اس کا کام نہیں ہے کلمے میں، کلمے پر بنیاد ہے اسلام کی، اسلام کی بنیاد میں اس کا کام یہ واو کا نہیں ہے۔ چلتے رہو،
یہ اسلام ہے، یہاں تیرا کوئی کام نہیں۔ رافضیت ہے تو اس میں تیرا کام ہے، قادیانیت ہے تو اس میں تیرا کام نہیں، سنیت ہے یہاں تیرا کام نہیں ہے۔ ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ ایک واقعہ معراج کا واقعہ بڑی مستند کتابوں میں لکھا ہے، بڑی مستند کتابوں میں لکھا ہے، ہم مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں۔ میں نہیں مانتا، تجھے ماننے کو بلایا کون؟ تجھے ماننے کو کس نے کہا بھائی؟ نہیں مانتا مت مان، تو نہیں مانتا اس لیے یہ عقیدہ پاک ہے۔ پاک عقیدے کو ناپاک سے بچا کے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، ہے؟ میں نہیں مانتا، مت مان بھائی، میں بھی بولتا ہوں مت مان تو، ہم مانتے ہیں۔ ہاں تو کیا بول رہا تھا؟ معراج کا واقعہ بزرگان دین نے لکھا ہے، اہل کشف نے لکھا ہے کہ جب حضور براق پر تشریف لے جانا چاہتے تھے، براق پر، صحن کعبہ میں براق، حضور براق پر سوار ہونا چاہتے تھے تو حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح آئی۔ اب تو حد ہو گئی بھائی، کہاں لے جا رہا ہے کھینچ کے؟ میں جہاں کا رہنے والا ہوں وہاں لے جاؤں گا میں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضیہ میں واقعہ نقل فرمایا ہے، حضور غوث اعظم کی روح آئی معراج کی رات میں۔ حضور غوث اعظم نہیں تھے اور تھے۔ کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ ذرا تفصیل میں جاؤں گا تو باتیں کچھ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ قد خلق الارواح قبل الاجسام بألف عام، اللہ نے روحوں کو جسموں سے 2000 سال پہلے پیدا کیا۔ تو غوث اعظم کا جسم پاک 2000 سال بعد پیدا ہوا اور روح پاک 2000 سال پہلے۔ تو 2000 سال میں معراج کا واقعہ بھی ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس وقت جسم پاک غوث اعظم کا نہیں تھا، روح تھی۔ اب اس سے زیادہ بھی بول سکتا ہوں، میں بولنا مناسب نہیں سمجھتا، جو حضرات اس کے بعد کیا ہے وہ بولنا میں بولوں گا، بات میرے پاس آ جائے۔ تو عرض کر رہا تھا غوث اعظم کی روح آئی، اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا، پھر براق پر تشریف لے گئے۔ تو یہ روح کے تعلق سے، جسم کے تعلق سے نہیں۔ تو سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے جسموں کی تخلیق سے پہلے ہماری روحوں کی تخلیق ہو گئی، اور جب حضور عرش پر جا رہے تھے، عرش پر تشریف لے جا رہے تھے، غوث اعظم کی روح وہاں بھی آ گئی، اپنا کندھا پیش کیا، اپنا رقبہ پیش کیا، کتف پیش کیا، حضور مجھ پر سواری کر فرمائیں، اور اس پر حضور نے قدم رکھا، پھر عرش پر گئے۔ شب معراج 2 مرتبہ کاندھا پیش کیا ہے غوث اعظم نے، اسی لیے اس دنیا میں غوث اعظم نے دعویٰ کیا میرے کندھے پر، جسم کے کندھے پر نہیں، روح کے کندھے پر رسول اللہ کے قدم ہیں، لہذا قدمی ہادی علی رغبت کل ولی للہ۔ تو غوث اعظم کے جسم سے پہلے ان کی روح موجود تھی۔ اب یہ ایک آیت قرآن کی پڑھ کے تقریر ختم کرتا ہوں، جسموں کی تخلیق بعد میں ہوئی، روحوں کی تخلیق پہلے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِيثَاقَ بَنِي آدم، جب اللہ نے عالم ارواح میں تمام انسانوں سے وعدہ لیا، آدم علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں اور دوسرے پیغمبر نہیں آئے جسم کے ساتھ،
اس وقت آدم علیہ السلام کی پشت میں ہم سب کی روحیں موجود تھیں. مسلمانوں کی بھی روحیں تھیں، کفار کی بھی روحیں تھیں، سب کی روحیں تھیں. سب روحوں کو ان کی پشت ان کی پیٹھ سے نکالا، اپنے سامنے کھڑا کیا. کس نے؟ روحوں کو. اس روح میں آپ کی بھی روح تھی، میری بھی روح تھی، آپ کی بھی روح تھی، آپ کی بھی روح تھی، ماننے والوں کی بھی روح تھی، نہیں مانتا میں بولنے والوں کی بھی تھی، ہر قوم سے تعلق رکھنے والے انسان کی روح تھی، ہر رنگ و نسل سے تعلق رکھنے روح تھی. یہ نہیں تھا، میں نہیں تھا، میری روح تھی وہاں عالم ارواح میں. اور اللہ نے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں تو رب ہے. تو جسم سے پہلے روح موجود ہوتی ہے اور روح کام کرتی ہے. اللہ پوچھتا ہے میں رب نہیں کیا؟ یہ جواب دیتی ہے ہاں. اسی طرح غوث اعظم کی روح موجود تھی معراج میں. حضور سے آپ نے کہا کہ دوسرے ولیوں کو یہ اعزاز نہ ملے، مجھے ملے، میری روح کو ملے. حضور معراج پر جانے والے میری روح پر قدم رکھ دیں. پھر عرش پر جانے سے پہلے غوث اعظم کی روح پر قدم رکھا. اس عرش سے بڑھ کر مقام غوث اعظم کی روح کا ہو گیا. اب عرش پر پہنچے تو اس میں کوئی قباحت نہیں، بلکہ قرآن اس سے بڑی بات بولتا ہے. تمام اولاد آدم کی روحیں معراج کی رات سے ہزاروں سال پہلے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ کے سوال کا جواب دیتی ہیں. اللہ پوچھتا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا. اس میں کفار کی بھی روحیں تھیں، مشرکین کی بھی روحیں تھیں. سب نے کہا. اللہ نے پوچھا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا ہاں تو ہمارا رب ہے. جب اللہ کی بارگاہ میں جا کر اللہ کی الوہیت کو مان سکتے ہیں تمام روحیں، تو محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں معراج کی شب میں حضور غوث اعظم کی روح آئی اور کندھا پیش کرے تو کیا تعجب کی بات ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.